نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 51 سے 60۔ سورۃ الذاریات کا آج ہمارا آخری سبق ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ انی لکم منہ نذیر مبین، اور نہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بناؤ۔ الہ جو ہے مطلب مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، تقدیر بدلنے والا، زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کو نہ بناؤ۔ عبادت کسی اور کی نہ کرو، کسی اور کے سامنے مت جھکو۔ جھکنا ہے تو صرف ایک اللہ کے سامنے، کسی اور کو الہ مت بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت کسی کو نہ دو۔ اسماء و صفات میں اللہ کو ایک مانو۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ اسماء و صفات کی توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان میں اللہ یکتا ہے، ایک ہے۔ صفات میں اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی صفات ہیں، سمیع ہے، سننے والا، اب سننے والے تو ہم بھی ہیں، پھر یہ ذات یہ صرف اللہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ ہمیشہ سے سن رہا ہے، ہمیشہ سنے گا۔ ہم بعض چیزیں سن سکتے ہیں، بعض نہیں سن سکتے۔ ایک بندہ بول رہا ہے تو ایک کی سن سکتے ہیں، دوسرے کی نہیں سن سکتے۔ ساری زبانیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ربوبیت میں توحید پھر ربوبیت، دینے والی ذات، عطا کرنے والی ذات، وہ صرف ایک ہے۔ جو عطا کرنا، دینا، رزق، مطلب ہر قسم کی چیز، صحت، پالنے والی ذات، وہ صرف ایک ہے۔ اور توحید فی الوہیت، جھکنا کس کے سامنے ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، مانگنا کس سے ہے، صرف اللہ سے۔ تو توحید کی 3 قسموں میں کسی اور کو رب نہ بناؤ، صرف ایک رب ہے۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم، اسی طرح آئی ہے اتى الذین من قبلہم من رسول، آیا ان لوگوں کے پاس رسول۔ اچھا، یہاں ما جو ہے اس کا معنی نہیں کریں گے، ما کے بعد جب الا آ رہا ہوتا تو اس کا معنی نہیں کرتے ہیں۔ کذالک اسی طرح، ما اتى الذین من قبلہم من رسول، نہیں آیا کوئی بھی رسول کسی قوم کے پاس بھی نہیں آیا، کسی بھی قوم کے پاس رسول، مگر انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے۔ اس کو مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے ترجمہ کہ جب بھی کوئی رسول کسی قوم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، ایک تو جھٹلایا اور دوسرا جادوگر بھی کہا، پاگل بھی کہا، مجنون بھی کہا۔ جتنے بھی نبی ہے، شعیب علیہ السلام نے کہا او لوگو راستوں میں نہ بیٹھا کرو، راستے نہ روکا کرو، تو شعیب علیہ السلام کو انہوں نے مذاق کیا کہ آپ تو پاگل ہو گئے ہیں کیا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام نے کہا کہ پورا تولا کرو، پورا تولا کرو، ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ کہا یہ کس دور کی باتیں کر رہا ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ مجنون کہا، پاگل کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہا، جادوگر کہا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ کام ہی ایسا ہے۔ آپ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت میں لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مرضیاں اپنی چھوڑ دو، اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، صرف اپنے رب کی مرضی پہ چلو، تو یہ کام ہے یہ ایسا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو ورقہ بن نوفل انہوں نے کہا تھا کہ بھتیجے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے عزت والی جو ذات شخصیت تھی مکہ میں، جو آنریبل شخصیت پرسنالٹی تھی، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بغیر شک و شبہ کہ ساری دنیا مانتی۔ تو حضور نے فرمایا یہ تو لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، تو یہ مجھے کیوں نکالیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو بھی آپ سے پہلے یہ چیز لے کے آیا ہے
اس سے دشمنی کی گئی، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو گھر سے نکالا گیا، تو آپ کو بھی نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو بھی نبی آیا ہے کسی قوم کے پاس، تو لوگوں نے اس کو جادوگر بھی کہا، مجنون بھی کہا۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون۔ اتواصوا بہ، کیا وہ اس کی باہم وصیت کرتے ہیں؟ یہ باب تواصوا جو ہے، یہ جو عربی کے الفاظ ہیں نا، تفاعل قسمیں ہیں نا الفاظ کی، آپ گروپس ہیں، الفاظ کے گروپس ہوتے ہیں، تو ان گروپس میں سے ایک گروپ کا نام ہے تفاعل۔ تو تفاعل گروپ میں جب کوئی لفظ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے باہم، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے تناولا کا معنی ہوگا باہم مل جل کے کھانا، تناول کرنا، ٹھیک ہے جی۔ تو تواصوا، اب کوئی بندہ اکیلا کھانا کھاتا ہے تو اس کو تناول نہیں کہہ سکیں گے اس سینس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اتواصوا، کیا انہوں نے باہم وصیت کی ہے ایک دوسرے کو اس بات کی؟ بل ہم قوم طاغون۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پہلے سوال اتواصوا بہ، کیا انہوں نے باہم وصیت کی ہے؟ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، جتنی بھی قومیں آئیں، نوح علیہ السلام کی قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد ہے، لوط علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے جی، شعیب علیہ السلام کی قوم، تو سب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سارے لوگ ایک ہی طرح کا بیہیو، مصلح سے، مصلح اصلاح کرنے والا، نصیحت کرنے والا، اس سے یہ سارے ایک ہی قسم کا بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ کیا انہوں نے آپس میں نصیحت کی ہے؟ حالانکہ نہیں، یہ تو 100 سال، 200 سال، 300 سال کا فرق ہے، تو پھر یہ ایسے کیسے کر لیتے ہیں؟ ایک ہی طرح کا یہ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں، بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ ہیں ہی سرکش، وہ بھی یہ بھی، اس وقت کے لوگ بھی، آج بھی۔ اچھا، بعض دفعہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یار ایک مٹھی بھر لوگ ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں، دین اللہ اللہ کرتے ہیں، تو کیا سارے لوگ پاگل ہیں؟ جواب اس کا کیا ہے؟ ہاں پاگل ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تحسبهم ان اکثرهم یعقلون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو اکثریت ہوتی ہے وہ عقل والے لوگوں کی ہوتی ہے؟ بل ہم اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر پاگل ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، تو بل ہم قوم طاغون، اکثر لوگ تو سرکش ہوتے ہیں۔ سرکش، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی خواہش پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے بندے بننا چاہتے ہیں، وہ کسی کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے۔ تکبر ہوتا ہے نا، تو ہم تو ہیں بھائی غلام ٹھہرے، ہم تو نوکر ہیں، نوکر کی تو نخرہ کی، ہم تو ہیں اللہ کے بندے، ہماری تو اپنی مرضی نہیں ہے، ہم نے تو جیل کا خود انتخاب کیا ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس، میرے پاس اختیار ہے نا، چاہے جیل کا انتخاب کر لیں چاہے آزادیاں۔ جیل الدنیا سجن المومن و جنت الغافر، یہ زندگی جو ہے دنیا جو ہے مومن کے لیے یا تو قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس دنیا میں یہ لوگ جنت پانا چاہتے ہیں، یعنی یہ آزادیاں پانا چاہتے ہیں، یہ غلامی میں نہیں آنا چاہتے۔ یہ وجہ ہے، چونکہ انسان کا جو آٹا گوندا گیا، بیسیکلی جو انسان کو گوندا گیا، تو فطرت تو ایک جیسی ہے نا سب کی۔ تو یہ جواب ہے اس چیز کا کہ سارے ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ اکثر جو ہیں لوگ، انسان کے اندر یہ خاصہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ سرکشی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بات ہو۔ تو اسلام نے جتنا سخت رویہ انسان کا میں کے بارے میں، اتنا ہی کہا میں کو مارو، عاجزی اختیار کرو۔ تو یہی آزمائش ہے، یہی امتحان ہے، جو کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو نہ کر سکا وہ ناکام ہو گیا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اب کرنا کیا ہے؟ جب انہوں نے حد کر دی نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لیجئے، فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ ہرگز بھی ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی اب آپ نے کہہ دیا، ان کو حق ادا کر دیا، تو اب آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ تو یہاں یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جب آپ سارے ٹولز استعمال کر لیتے ہیں تو پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ لیکن اس کو حال پہ کیسے چھوڑنا ہے؟ اگلی آیت کو سمجھے، پھر میں آپ کو دونوں چیزیں سمجھاتا ہوں۔
حال پہ چھوڑنا ہے لیکن وذکر، نصیحت پھر بھی کرتے رہو، وذکر، نصیحت کرتے رہو، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور اس میں دو باتیں ہیں۔ اب پیچھے جو بات کی جا رہی ہے چھوڑنے کے بارے میں وہ تو کافروں کی بات ہے، اور ایسے کافر جو بضد ہیں، اور جو نصیحت کی بات ہے یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کرو مومنوں کو۔ پھر اس کے مطلب کافر کو کیا نہیں کرنی؟ تو درمیانہ جواب جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو تو سننا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کہتا چپ کر، نہیں کرنی کوئی، تو چپ کر، جو ہے نہ کرو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کہتے ہیں جناب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں جناب ایک درس دینا چاہتا ہوں، میں دین کی بات کرنا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے اجازت ہے، میں کر سکتا ہوں؟ تو جو اگر آپ کو اجازت دی جاتی ہے تو ٹھیک ہے کریں، اگر نہیں اجازت دی جاتی تو ٹھیک ہے نہ کرن دو، نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک درمیانہ پہلو ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا کہ جب آپ نے نصیحت کر کر کے تو کہہ دیا ہوا ہے تو اب پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، لیکن نصیحت کا آخر فائدہ ہوتا ہے، کہتے رہیں، لیکن کہنا کیسے ہے؟ ادب سے، احترام سے، اکرام سے، عزت سے، ٹھیک ہے جی، حکمت سے، کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں۔ اور مومنوں کو تو نصیحت کا فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، وذکر، اور نصیحت کرتے رہیں، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے، یعنی کوئی سننا چاہتا ہے تو زبردستی نہ سنائیں، کوئی سننا ہی نہیں چاہتا تو کیسے سنائیں گے؟ ہاں پھر کیا؟ سیذکر من یخشی، جو ڈرنے والا ہے، تو مومن ڈرنے والا ہوتا ہے نا، وہ نصیحت حاصل کرے گا، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت ہے وہ دور رہے گا۔ وہاں سے بھی یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے نصیحت کرنی چاہیے جہاں بھی آپ کو موقع ملے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اب اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات بیان کر دیا کہ جنوں اور انسانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ آسان ترجمہ اس کا کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا عبادت کیا ہے؟ یاد رکھیں عبادت کا معنی بندگی ہے، غلامی۔ غلام کو عربی میں عبد اور فارسی میں بندہ کہتے ہیں۔ عبادت وہ تعلق ہے جو غلام کا اپنے مالک یا عبد کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ غلامی، بندگی، عبادت یعنی اطاعت میں رہنا۔ آپ حلال کاروبار کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، آپ حلال کھانا کھا رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے، آپ اچھی نیت سے ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر وہ کام جو رب کی اطاعت میں کیا جائے یا مزید اس کو آسان کرنا ہو، یہ نافرمانی کا کام نہ کیا جائے۔ کوئی بھی کام جو نافرمانی میں نہیں ہے اور رب کی اطاعت میں ہے، یعنی اس میں آپ کی نیت رب کی رضا ہے، تو وہ عبادت ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اب عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا۔ ما اريد منهم من رزق۔ اچھا یہاں بیسیکلی یہ جو غلام ہوتے ہیں، عرب میں جو غلامی کا رواج تھا یا پوری دنیا میں اس وقت رواج تھا، نوکر، یہ جو نوکر ہے، غلام ہے، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہمیں کما کے دو۔ تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر انسانوں نے اور جنوں نے عبادت ہی کرنی ہے اور بندگی کرنی ہے، غلامی کرنی ہے، تو پھر اللہ کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیوں؟ ما اريد منهم من رزق، اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوئی رزق کا طلبگار نہیں ہوں ان سے کہ تم عبادت کرو گے اور تو میرا بزنس بڑھے گا، یا جو انسان کی سوچ ہے نا اس میں آ کے فرمایا نا، کیونکہ انسان کی سوچ ہے، سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان کو تو سب سے پہلے دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں یہ کام کرو، بھائی کیوں کروں؟ مجھے کیا فائدہ ہے جی؟ میرا یہ کام کر دیں تو مجھے کیا دو گے جی؟ تو انسان کا چونکہ یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے، سو کہا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کا ارادہ نہیں رکھتا، وما اريد ان يطعمون، نہ کھانا کھلانے کا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے کھانا کھلائے۔ یعنی یہ جو سوچ ہے انسانوں کی، تم انسانوں اور جنوں کی آپس میں، یہ
یہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ تم سارے کے سارے جن بھی انسان بھی نیک بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. تم سارے کے سارے گنہگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ایک ذرا برابر کمی نہیں آئے گی. اور تم سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھے ہو کے اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اللہ تم سب کو تمہاری مانگ کے مطابق دینا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ کے تو خزانے ہی ہیں. ان اللہ، پھر آگے مزید ڈیٹیل بتائی کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، بے حد رزق دینے والا. چونکہ یہ اسم مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ گروپس ہوتے ہیں عربی زبان کے الفاظ کے، تو رزاق جو ہے یہ مبالغے کا ہے، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ رزق دینے والا ہے، ذو القوۃ قوت والا ہے، المتین نہایت مضبوط ہے، زبردست طاقت والا ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں، ذنوباً مثل ذنوب اصحابہم، ان کے بھی ویسے ہی گناہ ہیں جیسے ان کے ساتھیوں کے گناہ ہیں. فلا یستعجلون، پس جلدی نہ کریں. تو اس آیت میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، بات نہیں مانتے، تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو پہلے بھی عذاب کا شکار ہو چکے ہیں. تو ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، لیکن اللہ کا جو فارمولہ ہے وہ بدلتا نہیں. جب لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے. تو یہ بھی وہیں اسی کائنڈ کے لوگ ہیں، تو ان کے اوپر بھی عذاب آئے گا. فلا یستعجلون، تو وہ جو عذاب طلب کرتے ہیں نا کہ عذاب آتا کیوں نہیں، تو وہ عذاب جلدی طلب نہ کریں. ویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من یومہم الذی یوعدون، اس دن سے جس دن کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. یوعدون، جو وعدہ ان سے کیا جاتا ہے نا جس دن کا، تو اس دن ان کے لیے ہلاکت ہے. یعنی دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کسی کے اوپر عذاب آئے، کسی کے اوپر عذاب نہ آئے، لیکن اصل فیصلے کا دن تو مرنے کے بعد ہے، موت کا وقت ہے اور حشر کا دن ہے. یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق. تفسیر سورۃ الذاریات مکمل ہوئی. انشاءاللہ کل ہم سورۃ الطور پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.